میں نے پچھلے سال ایک شارٹس اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے فضیلت آیت سکینہ بتائی تھی۔ صورت پوری نہیں بتائی تھی، صرف فضائل بتائے تھے، لیکن آج تک اس میں ویوز آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگ کمنٹس کر کے کہ ہمیں آیت سکینہ کے بارے میں مکمل بتائیے، کون سی وہ صورت ہے اور کیا ترجمہ ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس پہ باقاعدہ ایک ویڈیو بناؤں تاکہ وہ لوگ جن کے پاس آیت سکینہ کی فضیلت مکمل نہیں ہے اور ان کے پاس آیت سکینہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو میں ان کو اس ویڈیو کے تحت بتا سکوں۔ ویسے میرا چینل اسلامی واقعات کا ہے، میں تمام اسلامی واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے سوچا جب لوگ اتنا کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو میں بناؤں۔ تو کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت آیت سکینہ۔ قرآن پاک کی چند مقدس آیات سکون قلب کے لیے بہت مفید اور مؤثر ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ہر وقت بے سکونی اور پریشانی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے ان آیات کو سوتے وقت روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی عرصے میں سکون کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اول اور آخر درود شریف پڑھیں کیونکہ درود شریف کے پڑھنے سے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے مجانب لا بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جن کو آل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ ایک صورت یہ ہے اور دوسری یہ بتائی ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لکم تروها وعذاب الذین کفروا وذلک الجزاء الکافرین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اور دوسرے مومنین کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی اور مدد کے لیے ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل الکلمات الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز الحکیم۔ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت کے دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ اپنے ہمراہ ہی سے فرما رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت دی جن لوگوں کو تم نے بہہ کے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات اور تدبیر نیچے کر دی کہ وہ ناکام رہے، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں جس غار کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے اس کی میں باقاعدہ ویڈیو
اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں، غار میں پھنسے 3 افراد، تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 اور کون سے صحابہ تھے جنہوں نے غار میں قیام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہ وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ: وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، اور آسمان زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصلحتوں کا بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا، پس اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ایک لگے ہاتھ فتح دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں آڑ کو جگہ دی اور آڑ بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما، تقویٰ کی ملت پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہے، اور وہ اس کے اہل میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہماری آیت سکینہ ختم ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری جو آج میں نے ویڈیو بنائی ہے سورہ آیت سکینہ کے بارے میں ترجمے کے ساتھ، آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو اس کا مطلب میں نے اس لیے ہی بتایا ہے تاکہ آپ سب لوگ اس کے فضائل جان سکیں۔ اس کو پڑھ کر جو بھی انسان بندہ سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور یقین اور اطمینان پیدا کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ کون سی بک ہے اور کہاں سے آپ کو مل جائیں گی۔ یہ کسی بھی جو نا بڑے اسلامی اسٹال سے مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اس نام کو دیکھ لیں یا اسکرین شاٹ لے کے آپ کسی بھی جیسے جائیں گے اسٹیشنری کی دکان میں، تو آپ کو یہ جب دکھائیں گے تو یہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں تمام وظائف لکھے ہیں، تمام سورہ کی فضائل بیان کیے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے۔ لکھنے والے کا نام مولوی عصمت اللہ حسن زئی ہے۔ آپ یہ والی کتاب لازمی لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیانات اس میں موجود ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہر حدیث اس میں بتائی گئی ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔